السلام علیکم۔ پروگرام بیانڈ ود بہجت چلانی حاضر خدمت۔ آج کا پروگرام ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع کے ساتھ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ریسرچ بیسڈ پروگرام ہے۔ میرے ساتھ شبیر جیلانی موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے۔ بہت سارے عرصے سے بہت سارے دانشگاہوں میں، بہت سارے حلقوں میں، بہت ساری جگہوں پر یہ بحث ہمیشہ چلتی رہی کہ کیا پاکستان کا قیام ایک غلطی تھا۔ اس بارے میں مختلف محققین مختلف آراء کا اظہار کرتے رہے، مختلف انداز میں اس کو پیش کیا جاتا رہا۔ آج ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی جو مختلف آراء اس کے بارے میں سامنے آئی ہیں اسی حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ معاملہ بڑا حساس بھی ہے اور بڑا سنجیدہ بھی۔ تو شبیر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو بہت بہت شکریہ شبیر جی، آپ سے میں ایک سوال بتاتی ہوں اور آپ اس کا اس کے لیے آپ کو کافی کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال آپ نے میرا سن لیا ہے اس بارے میں کہ جو بہت سارا حساس اور سوچ کو ہوا دینے والا سوال ہے کہ کیا قیام پاکستان ایک غلطی تھا؟ بہجت، یہ ایک واقعی مشکل لیکن بہت اہم سوال ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ آپ کی ایکسیسری اس وقت ہمارے ارد گرد ہی ہے اور دیکھنے والے شاید کسی وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ ایکسیسری شبیر، ہمارے گھر میں جو ہماری بلی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نالا اس کا نام ہے۔ پہلے ہم متعارف کرا چکے ہیں بھارت، اور آج کا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ابوالکلام آزاد کے، مولانا ابوالکلام آزاد کے اس خدشے کی جو وہ قیام پاکستان کے بارے میں رکھتے تھے۔ تو شبیر جی، وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ ان کی مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ مولانا آزاد جو تھے وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ تقسیم کے صورت میں یعنی جو مسلمان ہیں وہ بٹ کر رہ جائیں گے اور پھر ان کی حیثیت کمزور ہو جائے گی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان غیر محفوظ ہو جائیں گے اور پاکستان ایک کمزور، ایک غیر مستحکم ریاست بنے گا اور بر صغیر میں مستقل دشمنی پیدا ہو جائے گی دونوں ملکوں کے درمیان۔ ان کا یقین تھا کہ متحدہ ہندوستان ہی مسلمان اپنی حالت بہتر بنانے کے قابل اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا آزادی کے بعد ایسا ممکن ہو سکا؟ کیا ہندوستان میں رہنے والے مسلمان واقعتاً با اختیار اور محفوظ رہے؟ بہجت، ابتدا میں تو یوں لگا کہ مولانا آزاد درست تھے۔ بھارت میں جو آئین بنا وہ بالکل سیکولر تھا اور جمہوریت بھی پروان چڑھنے لگی، اور یہ سب چیزیں امید دلاتی تھی کہ تمام جو طبقے ہیں ہندوستان میں ان کی حالت کچھ بہتر ہوگی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بدلتی گئی۔ آج اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو مسلمان سیاسی طاقت سے باہر ہیں اور فیصلہ سازی میں ان کی نمائندگی بہت کم ہے، اور اکثر اپنی حب وطنی کو ثابت کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ خدشہ تھا جس کی طرف بانی پاکستان محمد علی جناح نے اشارہ کیا تھا۔ تو ایک اور اعتراض بھی سامنے آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے وجود کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کے ارد گرد جو خدشات ہیں جو مختلف دانشوروں میں، دانشگاہوں میں جن کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ ایک اس میں اعتراض اور ایک پہلو یا نقطہ اس کا یہ بھی ہے کہ پاکستان مستحکم نہ ہو سکا۔ بھارت کی تو جو بات رہی ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حیثیت کی بات تھی وہ ایک الگ سوال رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ خود پاکستان بھی مستحکم نہیں ہو سکا۔ بہجت، اگر دیکھا جائے تو یہ اعتراض جو ہے یہ جزوی طور پر درست ہے۔ پاکستان نے تاریخ اگر ہم دیکھیں تو فوجی عملیتیں دیکھیں، سیاسی عدم استحکام پھیلا اور پھر معاشی مشکلات بھی پیدا ہوئیں جو لوگوں نے برداشت کی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 1971 کا سانحہ بھی ہوا جب مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ پاکستان کامل ریاست بنا یا نہیں۔ سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کیا مسلمانوں کو سیاسی خود مختاری ملی؟ تو اس کا جواب یقینی طور پر یہ ہے کہ ہاں، پاکستان نے مسلمانوں کو اپنی شناخت، اپنی ریاست اور عالمی سطح پر ایک آواز دی۔
یہ محض ایک انتظامی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک وجودی تحفظ تھا بہجت۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ بھی کہا تھا کہ تقسیم کی وجہ سے جب جسے کہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند، اس وقت بر صغیر کا نام دیا جاتا تھا، تو بر صغیر مطلب کانٹیننٹ، انڈین کانٹیننٹ کی بات کی جاتی تھی، اور کہتے تھے کہ جب اس میں کوئی تقسیم ہوگی، ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ پاکستان اور ہندوستان نامی دو ملک جب وجود میں آئیں گے تو اس سے ایک مستقل دشمنی کی فضا بھی قائم ہو جائے گی۔ تو یہ بات تو لگتا ہے کہ درست ہی ہے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوا، جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ایک دم سے جو خیال جاتا ہے یا جس کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی حدیں یا اس کی جڑیں جو ہیں وہ بھارت کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ یہ بات تو پھر کافی حد تک درست ثابت ہوئی کہ آپ نے بالکل درست کہا بہجت۔ اس نقطے پر مولانا آزاد حقیقی طور پر درست سے پاکستان اور بھارت میں جنگیں ہوئیں، ہم نے یہ دیکھا، جی پھر کشمیر کا تنازع بھی شدت اختیار کرتا رہا، ایٹمی تناؤ بھی بڑھا، یہ سب ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تقسیم جلد بازی میں ہوئی، کئی مسائل ادھورے چھوڑ دیے گئے جن میں اثاثوں کی تقسیم بھی تھی اور بہت سے دوسرے معاملات بھی تھے، جی اور نو آبادیاتی انخلا بد انتظامی کا شکار ہوا۔ لہٰذا مسئلہ تقسیم نہیں بلکہ ناقص تقسیم کا تھا۔ ایک اور دعویٰ بھی تھا، ایک تو یہ تھا کہ تقسیم کے ساتھ ساتھ کوئی دشمنی کی فضا پیدا ہو جائے گی جو دونوں نئے ملک وجود میں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ایک بڑا نقطہ جس کے اوپر یہ قیام پاکستان کی بات خاص طور پر کی جا رہی تھی، اور وہ یہ تھا کہ اس سے اسلام بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسی بھی کوئی صورت نظر آئی کہ اس میں کوئی صورت دیکھنے آئی کہ مذہب پر اس کا اثر پڑا ہو؟ یہاں بہجت تصویر کے دو رخ سامنے آتے ہیں۔ جی ہندوستان میں اسلام سیاسی طور پر کمزور ہوا، ہم سب نے دیکھا، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد مسلمانوں کو ایک ریاستی شناخت ملی۔ پاکستان عالمی مسلم دنیا میں ایک آواز بنا۔ جی آپ نے دیکھا کہ OIC میں، اقوام متحدہ میں اور عالمی سیاست میں موجودگی ممکن ہوئی۔ اس پہلو سے مولانا آزاد کی پیش گوئی درست ثابت نہیں ہوئی۔ ایک جملے میں بات کرتے ہیں، فرق پوچھتی ہوں میں آپ سے کہ ایک طرف مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ ساری باتیں تھیں، بڑے اس وقت جو جب تک تقسیم کی بات ہو رہی تھی تو بڑے لیڈروں میں ان کا شمار بھی ہوتا تھا، جی اور دوسری طرف ہمارے اپنے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے، وہ تھے جن کے لیڈرشپ اور قیادت کے بارے میں کوئی دوسری رائے دی نہیں جا سکتی۔ جی تو ان دونوں کی سوچ میں بنیادی فرق کیا تھا؟ بنیادی فرق بہجت یہ تھا کہ مولانا آزاد اخلاقی سیاست پر یقین رکھتے تھے جی اور آئینی ضمانتوں پر بھروسہ کرتے تھے، اور اکثریت کی نیت کو کافی سمجھتے تھے، یعنی جو ملک میں اکثریت ہے اس کی نیت اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ جی قائد اعظم طاقت کے توازن کو سمجھتے تھے، وہ تاریخ اور نفسیات کو پڑھتے تھے اور جانتے تھے کہ شناخت اقتدار کے بغیر محفوظ نہیں رہتی۔ جی یہی فرق فیصلہ کن ثابت ہوا۔ تو جناب آئیے اب پہنچتے ہیں اسی آخری سوال پر جس سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا کہ کیا قیام پاکستان واقعی ایک غلطی تھا؟ بالکل نہیں بہجت، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ ایک آسان فیصلہ نہیں تھا۔ جی یہ انتخاب تھا ایک غیر یقینی وحدت اور ایک مشکل مگر اپنے خود مختاری کے درمیان۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مولانا آزاد نیک نیت انسان تھے، لیکن قائد اعظم حقیقت پسند تھے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاست میں اکثر حقیقت پسندی نیک نیتی پر غالب آ جاتی ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا پروگرام، اور ایک بڑا بنیادی سوال کہ کیا پاکستان کا قیام ایک غلطی تھا؟ ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے، جن کو پاکستان کے نام سے ایک پہچان ملی، شناخت ملی، وہ اس کو غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ غلطی پاکستان کے بننے میں نہیں تھی، غلطی جہاں پر ہوئی شاید وہ پاکستان کا انتظام چلانے اور سنبھالنے والوں سے ہوئی۔ یہ غلطیاں کہاں کہاں سے ہوئیں، تاریخ آنے والے وقت میں اس کا بہت اچھی طرح سے جواب دے گی، کیونکہ تاریخ کی آنکھ وہ آنکھ ہے جو کہ کبھی بند نہیں ہوتی اور جس پر کوئی تعصب غالب نہیں آتا۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ ہمیں ضرور لکھیے گا، کامنٹس میں بتائیے گا،
اور بتائیے گا کہ کیا آپ اسی طرح کے مزید موضوعات پر بات چیت سننا پسند کریں گے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کو شیئر بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا, ہم بہت ممنون رہیں گے. آج کی ملاقات بس اتنی ہی, تو اب اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ.